کہ اگر دنیا دی کسے بندے دی عمر 100 سال ہوئے 100 سال بمقابلہ 50,000 سال 100 سال بمقابلہ 50,000 سال اے پونے 3 منٹ بڑھن کتنا پونے 3 منٹ یعنی اگر کسی بندے نے دنیا دی 100 سال زندگی گزاری ہے آخرت دی ہکلی مار دے مقابلے کتنا ٹائم گزارے پونے 3 منٹ اون دے واسطے اتنی ہائے ہا ہے نہ اپنے دا پتہ ہے نہ بیگانے دا پتہ ہے نہ نماز دا پتہ ہے نہ روزے دا پتہ ہے نہ زکاة دا پتہ ہے نہ صدقات دا پتہ ہے نہ ہمسائے دے حقوق دا پتہ ہے میں غلط عرض کر رہے ہیں جی سودا دینے ہیں ترازو حد دے اندر ہے جی بھائی دکان بھری بھائی ہے مرچائی اندے چ ملاوٹ ہے چینی ہے اندے چ ناراض سی دے پہ اسے میری گال ہے نا بزرگ سنے دے پہ ہم بندہ فوت ہوئے احباب اعزاء کلمے دی تلقین کر رہی ہیں لیکن اندے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوتا وہ تلقین کریں دن نزدیک کلمہ پڑھ دن لیکن زبان تے اندے جاری نہیں ہوتا ایک نے پوچھے آہر کریں دیں کوشش کریں دیں کہ لب ہلاواں ہونٹ چلاواں ہونٹ چلتے نہیں آکھن لگا دکاندار ہم ساری زندگی میں ڈنڈی مرے داری ہاں سوڈا کم تلے داری ہاں وہ جڑی درمیان علی کلی ہے نا ترازو دی میں کلمہ پڑھن لگدا وہ گلے چاٹک نہیں دی وہ گلیچ کیا کرویں دیئے اٹک میں دیئے زبان تے کلمہ جاری تھی دا نہیں بڑے دے کس واسطے ہے اولاد واسطے سے مول صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن دے واسطے کروڑوں دی جائیداد بنائیے ایمان نال نسائے ہر روز اکھی نال دے دے وے کہ قبر دے اندر دفناون دے بعد کہیں انہاں نے تورے ایصال ثواب دا کوئی اہتمام کی بولو تے صحیح آرہی کی تے جیڑا ابا کروڑوں دی جائیداد چھوڑ کے گئے او سال بعد لے دے آئے ایک گڑوی چاہنے پانی دی تھوڑی جی مسری دی دال تے او خجی دے رو پوترے پٹ کے تے منت لامڑ ویدے پہ ہے کتھاں بابے دی قبر تے وہ کروڑاں بڑھائیں اس سال دی پیاس جڑی ہے وہ پانی دی گڑوی نہ لائے ویسی یا ناراض نہ تھی میری گال سو آپ کورمے مرغے انہیں واسطے موری دی دال چاہا بتا اکھے سے ایسا تو انہیں کیڑیاں مکوڑیاں واسطے کرے دے انہیں کیڑیاں مکوڑیاں دا رزاق کون ہے اللہ زورل بولو اللہ وہ کیڑے مکوڑے وہ تمہارے کل نہیں مانگ دے اللہ انہوں کو ہر قسمی طاقت دیتی ہے اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام آرین کیڑی چیوٹی کویلی آدھی یا ایتو النمل یا ایتو النمل ادخلو مساکنکم او کیڑیاں جلدی کرو اپنے بلان دے اندر چلیاں ونو سراخوں دے اندر چلیاں ونو کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون اللہ دا نبی سلیمان آرین
انہاں دا لو لشکر بھی آ رہی ہے، انہاں کو پتہ کوئی نہیں جو تسا اتھا تلے چل دیاں ودیاں ہو کتھائی تو لتاڑ نہ چھوڑنا لتریج نہ ونجو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دے نبی نے کیڑی دی گل سنیے، اس قبیلی دی گل سنیے، قرآن دے فتبسم ضاحکا من قولیا، حضرت سلیمان ہنس پین مسکرا پین۔ یہ تساں کیڑیاں دے سامان آلے جی منت لا کے سمجھنے کہ جناب اساں تے انہاں کیڑیاں واسطے مکوڑیاں واسطے گھن کے گئے ہیں۔ او بھائیو ان کو فائدہ دیسی اللہ دے قرآن دی تلاوت کیڑی شے فائدہ دیسی اللہ دے قرآن دی تلاوت دیسی، ذکر اللہ کرو، تسبیحات کرو، درود شریف پڑھو۔ ایسا پڑھ دیں بولو دے صحیح یار۔ حدیث پاک کی چاہتے ایک صحابی ہے، صحیح پوچھے میرے تھے کتنا درود پڑھتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو میں 4 حصے تقسیم کی تھا، ایک حصہ توری ذات کے درود پڑھنا، 3 حصے میں۔ صحیح نے فرمایا زد یہ کو زیادہ کرو۔ ول پوچھے نے آقا ادھی دیوار درود پڑھنا ادھی دیوار میں فرمایا اور زیادہ کرو۔ ول پوچھے میرے آقا نے آدھے آقا 3 حصے دین دے درود پڑھنا 1 حصہ بیا۔ صحیح نے فرمایا بیا زیادہ کرو۔ صحابی آدھے آقا اور سارا دن پالے دے درود پڑھنا۔ صحیح نے فرمایا میں انگلی پکڑ کے جنت کھیلے ویسا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر 5 منٹ حاضر ہو میں ایک حدیث سناونا چاہنا سن سو جی۔ معجم طبرانی دے اندر آئے علامہ طبرانی نے ایک حدیث نقل کی تھی لکھ دے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر چند صحابہ آئے لوگ آئے ایک بندے کو پکڑی ودن آدھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انا صحابی ہیں انہیں سادہ اٹھ چوری کیتے چوری شدہ اٹھ بھی موجود ہے گواہ بھی سارے کول موجود ہیں فیصلہ فرماؤ حد لاؤ۔ میرے آقا نے اپنے صحابی دو نٹھے صحیح نے دیکھ کے پوچھے او میاں تے چوری کی تھی؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ میں چوری نہیں کی تھی، لوگوں صدا کی دا ایمان ہے نبی اللہ دے گناہ کو لو معصوم ہو دن تے صحابی محفوظ ہو دن، صحابی محفوظ ہو دن اللہ حفاظت کریں گے۔ صحیح نے پوچھے چوری کی تھی؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ میں چوری نہیں کی تھی۔ گواہ کو لو پوچھیں میں انہاں کے جیاں آقا انہاں چوری کی تھی مدعی وہ بھی آدھے چوری کی تھی نصاب پورا شہادت پوری۔ قاری صاحب غور نہ سنائے میرے آقا نے ظاہر دے اتے اعتبار کرے دے گئے فیصلہ صادر فرمایا انہاں دے ہاتھ کٹ دیو جلات تیارون سازو سامان چاہتے کہ ہاتھ کٹا انہاں ہاتھ کٹن دا ارادہ کیتے۔ حدیث پاک دی اندر علامہ طبرانی لکھ دیں کہ او اٹھ جڑا نال کی دیوتیاں چوری شدہ اٹھ اٹھاؤں بڑھ کے اٹھاؤں دھاڑ فریاد شروع کی تھی اور چنگھاڑ دا ہویا مجمع کو چرے دا ہویا۔ حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے انہوں اے صحابی جدے متعلق فیصلہ ہویا انہاں دے ہاتھ کٹے بنجن انہاں دے ہونٹ ہل دے کھڑن لب چل دے کھڑن زبان مل دی کھڑیے
یہ اٹھ جب دوڑتا ہے پورا مجمع حیران، سید قدمہ بیٹھے ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا، میں شہادت دینا کہ تولے اس صحابی نے چوری نہیں کیتا میں باوی جلد ہیں چھے کتاب معجم طبرانی اٹھ کو اللہ نے بولن دی طاقت، اٹھ کو وہ کوئی اختیار ہے، اٹھ بولے دے نہیں، لیکن جب او بلواوے تول خاموش بولو نہیں رہ دے، یہ ہد ہد پرندہ بلیندہ کھڑے نہیں کھڑا بلیندہ ہیں بلیندہ کھڑے نا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جب اٹھنے یہ شہادت دیتی ہے آقا انہوں نے چوری نہیں کیتا میں کو، صحیح فرمائے کہیں چوری کیتے، اٹھنے دسے آقا میں کو فلاں بندے چوری کیتے، صحیح نے فرمایا بلاؤ، وہ آگے صحیح نے پوچھے ہاں میاں یہ اٹھتا ہے چوری کیتے، وہ آکے جی ہاں آقا میں چوری کیتے، میں چوری کیتے، فرمائے گواہی دینا کھڑے، جی ہاں آقا میں اقرار کرے نا۔ صحیح نے اپنا فیصلہ بدلے، لیکن جلے فیصلہ بدلے صحیح این صحابی کو سڈے، میاں میں تے تیرے خلاف فیصلہ دے دیتا ہاں کہ تیرے ہتھ کٹے وجنن، تیرے ہتھ کٹے وجنن، تیرے تے الزام ہے، گواہ پورے تھی چکے ہن، نصاب پورا تھی چکا ہاں، لیکن میں جلے فیصلہ دیتے میں دیکھتا پیا ہم تیرے ہونٹ ہل دے پے ہن، تیرے لب چل دے پے ہن، میں صحابہ بھی آکھن لگے آقا سے ڈٹھے اندے ہونٹ ہل دے پے ہن، صحیح پوچھے کیا کرے دا کھڑا ہمیں، کیا ہدا کھڑا ہمیں، آقا تو سو تو میرے خلاف فیصلہ دے دیتا ہاں سونے پر میں وہ ملے تو ہری ذات دے ہوتے درود شریف پڑھتا کرا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ۔ یہ برکات درود شریف تھے، یہ کیا ہے ضرور بولو برکات، مرن والے واسطے ایصال ثواب کرو، مرن والے کو فائدہ پہنچ دے، زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے، زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا کریں دے زورن بولو فائدہ پہنچے دے۔ صحیح نے فرمایا اپنی میت واسطے تلاوت قرآن کر کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے، عمرہ بدل ادا کر کے، حج بدل ادا کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ، ثواب بولو نا ثواب، سارا عقیدہ ایمان ہے، اسا علماء دیوبند خادم ہے، سارا عقیدہ ہے، ثواب انہوں کو کیا تھی دے پہنچ دے، لیکن پہنچاؤں والا بھی کوئی ہو بھی نا۔ اصل لوگ تے سال ہا سال یاد بھی نہیں کریں دے، خیال بھی نہیں کریں دے کہ انہاں بھی کوئی تعلق ہا سالے نال یا نہیں ہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو حج بدل عمرہ بدل دا فرمائے تے او تا ثواب کو مل سی جڑا عمرہ کرے دا ودے جڑا حج کرے دا ودے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اللہ کو ثواب دی کمی نہیں ہے، او جائیں بدل ادا کیتے ایک ثواب او کو مل سی، 9 ثواب اللہ ہی کو عطا فرمے سی، 9 حج ادا 9 عمرہ ادا ثواب ہی کو مل سی۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اپنی گل سمیٹا میں گزارش کی تن کہ میرے اللہ نے موت دا وقت مقرر کیتے، موت دی جگہ مقرر کیتی ہیں، موت دی وجہ مقرر کیتی ہیں، اتنا چیزاں مقرر آئی ہیں۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ادھر نال میرے اللہ دے حبیب نے فرمائے کہ لوگوں موت کو مکروہ نہ سمجھائے،
موت کو لوگ کراہیت نہ کرائے، جو موت مومن واسطے تحفہ ہے، ایسا تحفہ ہے کہ جناب اس دن آل حبیب دی اپنے محبوب دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصالے ہاں موت کو لوگ کراہیت اس واسطے ہے، موت کو مکروہ اس واسطے سمجھتے ہیں کہ موت کو لوگ پہلے موت دی تیاری نہیں ہے، موت کو لوگ پہلے موت دی فکر نہیں ہے، موت کو لوگ پہلے موت دا خیال نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اے دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دے اندر جو کچھ بنائے ہوئے، جو کچھ کمائے ہوئے، اے آخرت دے اندر اللہ ایدہ پھل عطا فرمیسی۔ لوگوں مولویاں تے اعتراض کریں دے وے، نعت خانہ تے اعتراض کریں دے وے، سارے بزرگ گزرن حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرمے دے ہن اعتراض نہ کیتا کرو، میاں اے تے تھوک دے وپارین واز کرے دن، تقریر کرے دن، نعت کر پڑھ دن، ہزاروں دا مجمعے اگر کئی ہکے بندے دی بھی انہاں دے واز نال، انہاں دی نعت نال اصلاح ہو گئی، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرما چھڑے۔ حضرت خدامی صاحب ملک دے بیشتر حصیاں دے اندر میرے نال کئی مقامات تے جمع ہو کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان صحابہ دا مقام جوان جلے بیان کرے نا۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، یہ جڑے محبوب ہو دن نا، یہ بڑے پیارے لگ دن۔ انہیں تو سا حضرت حسان دے بارے سن دے پہ آوے، گل میں پوری کی تھی ونیا بولنا درمیان دے اندر چھوڑیے۔ جب حضرت حسان نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کی تھی کہ وَأَحْسَنُ مِن لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِن لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سائیں نے اپنی تعریف دے اندر جب ایک جملے سنن، سائیں نے فرمایا حسانا حسانا میرے بارے تے آکھی، ذرا میں کو میرے یار دے بارے تے نسا کہ میرے یار دے واسطے تے کیا آکھے۔ حضرت حسان نے عرض کیتا آقا میں انہا واسطے یعنی ابو بکر واسطے او عہدہ جو خدا نے آکے میں اتھو شروع کرے گا جتھوں میرے اللہ نے قرآن چو شروع کی تھے۔ فرمایا کیا حضرت حسان نے آکیا کہ آقا ثانی یسنینی فی الغار المنیف وقد، ثانی یسنینی فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علوا من البرية إذ لم يعدل به رجلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ ثانی اسنین لوگوں حدیث پاک دے اندر دے جب حضرت حسان نے جناب ابو بکر صدیق دی یہ تعریف کی تھی، سائیں نے فرمایا حسان تے محمد دا دل جگر ٹھنڈا کر دی۔ دل جگر کیا کر دی؟ ٹھنڈا کر دی۔ ساکو لوگ آدھے جو دیوبندی سائیں دیا ناتا نہیں پڑھ دے، آدھے نہیں آدھے بھائی آدھے ناتا نہیں پڑھ دے،
اور یارو اسا نات دے نعوذ باللہ منکر نہیں نات حضور دی نات دا بنا تعریفات اللہ نے بھی قرآن دے اندر کیتین نہیں کیتین اے پورا قرآن میرے محبوب دی تعریف ہے کان خلقہ القرآن کون کر رہی ہے ہاں اسا اے آدھے ہیں کہ یہ جڑے ڈھول ڈھمکاں والے اج کل شروع تھا نا یہ تبلے سرنگیاں نے آوازاں نال وہ آدم جی دفعہ او بھائی دف کوئی ہک واقعہ کئی ہک وقت واسطے اگر ہو گیا ہے نسخ و منسوخ دا سلسلہ جاری ہا کئی احکامات آنے ہن کئی اودے بعد ولا منسوخ بھی ہوئے دے ہن وہ ہکواری دے ان کو دلیل پکڑ کے تے تسا قیامت تک وہ دفعہ چاہی راسو بیا حدیثہ جو کھڑیاں صحیح فرمایا الجرس و مزامیر الشیاطین یہ گاونا بجاونا شیطان دی سنت ہے نہیں خدا می صاحب کیسی سونی نات نہ کوئی گانے دی طرز نہ کوئی جناب والا یہ ملنگا شلنگا دی طرز سونے سونے پیارے پیارے الفاظ نال سونے دی نات پڑھ دے نات گوئی یہ حضرت حسان دی سنت حضرت حسان دی بولو نا کیا ہے سنت ہے جو کم میرے آقا نے کیتے صحیح نے فرمایا میری سنت ہے جو کم میرے صحابہ نے کیتے وہ بھی میں محمد دی سنت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین علماء دیوبند سٹیج تو کنے کھلی گال نہ ہو سی کوئی ایسی گال نہ ہو سی کہ جے دے اندر کمارا آوے نہ میرے دوستوں میرے بزرگوں ذمہ داری نال عرض کرے دے ہیں کہ نعت پڑھی سی تو بھی سنت دے مطابق کس دے مطابق سنت دے مطابق یہ تمہارے علاقے دے حضرت خان محمد صاحب کم تر صحابہ کو رحمت اللہ ایسا جوان ہاں پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دیا نعتاں پڑھ دے ہن صحابہ دیا عظمتاں پڑھ دے ہن لیکن قرآن و سنت دی رونا اج وہ ستارہ جڑا اتھوں ہے یہ بستی یہ جگہ یہ انہاں دے نام کو روشن کی دی کھڑے یہ ونجو چکوال تلگنگ راول پنڈی قریہ قریہ بستی بستی حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ دے سٹیج تے بہ کے اس جوان دے خدمات آن اج میں لگیے تو حاضر ہویا بیٹھا علماء کرام آئیں اگر جو بندی نعت خانی دا انکار کرے نا اساں یہ جمع تھی نہیں بولو تو صحیح بھائی یہ ایک الزام تراشی بہتان تراشی الزام نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی عمل ہونا انشاءاللہ العزیز اے انہاں کو جنت دے اندر پہنچا کے تو میں انہاں الفاظ دے ہوتے انہاں کو خراج تحسین پیش کریں دے ہوئے ختم کریں نا دعا تو پہلے ایک منٹ تمہارے سامنے میرا ایک درویش نعت خان ہے یہ تو حق نعت سنے سی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا کرے تھے درود پاک پڑھ گنا محبت نال باواز بلند جب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا زون اللہ سبحان اللہ کم تر صاحب رحمت اللہ علیہ دی نظم ہے عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا شفیع دو جہاں
آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا جندی آمدیاں مکے شہر وچ انتظاراں سن جندی آمدیاں مکے شہر وچ انتظاراں سن جدے رخسار دے جلواں کتے سکدے ہزاراں سن جدے قدماں تے لہتاج رکھنے تاجداراں سن او سلطان جہاں آیا حبیب کبریا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا انوکھا انقلاب آیا خدا دی کل خدائی تے تھیا روشن جہاں سارا ایدی جلوہ نمائی تے گواہ پر گو شجر شمس قمر اس دی سجائی تے خدا دے گھر عجب توحید دا نغمہ سرا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا آخری مصرع کم تر مرحوم رحمت اللہ علیہ دا اللہ سارے کو مدینہ شریف دی زیارت نصیب فرماوے آمین آپ چاہ الہی میں سوالی ہاں اتھو کی میں والا خالی الہی میں سوالی ہاں اتھو کی میں والا خالی تمنا گنبد خضرا دی دیکھا میں ہری جالی تمنا گنبد خضرا دی دیکھا میں ہری جالی قیامت وچ جدا کم ترے تے نظر کرم بھالی سجن کہسن او تنظیمی سنا خام مصطفیٰ آیا سجن کہسن او تنظیمی سنا خام مصطفیٰ آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنا دے مصطفیٰ خیر الورا آیا حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں آج انشاءاللہ قدیمی عیدگاہ کلور کوٹ میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس میں مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ عبدالحمید توصیفی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے ان کے علاوہ حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب بھی تشریف لائیں گے اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب طاہر بلال چشتی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں تمام حضرات سے شرکت کی بھرپور اپیل ہے ابھی آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے
خدامی صاحب کا کلام پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب صوفی اصغر علی طاہر صاحب۔ اے عرش بری تے رب نے محبوب نو بلایا، عرش بری تے رب نے محبوب نو بلایا، پردے ہٹا کے سارے دیدار ہے کرایا، عرش بری تے رب نے اوے تلیاں تے بوسے دے کے جبریل آ جگایا، تلیاں تے بوسے دے کے جبریل آ جگایا، عرشاں تے تیری دعوت پیغام آ سنایا، عرشاں تے تیری دعوت پیغام آ سنایا، نوری براق لائی محبوب نو بٹھایا، عرش بری تے رب نے محبوب نو بلایا، عرش بری تے رب نے اور سونا نبی سوارے جبریل ہے مہاری، سونا نبی سوارے جبریل ہے مہاری، 70,000 نوری کیتی ہے پہرداری، 70,000 نوری کیتی ہے پہرداری، نوری ملائک سینو اقصا نہیں پہنچایا، عرش بری تے رب نے اور اقصا تے سب نبیوں سینو کیتا سلام، اقصا تے سب نبیاں سائنو کیتا سلام، اج مقتدی نبی ہن میرا نبی امام، اج مقتدی نبی ہن میرا نبی امام، امام الانبیاء دا رب تاج ہے پوایا، عرش بری تے رب نے محبوب نو بلایا، عرش بری تے رب نے آخری مصرع بھائی اوے کئی معجزے نبی دے اے معجزہ نرالا، کئی معجزے نبی دے اے معجزہ نرالا، نیلین پا کے پہنچا عرشوں تے شان والا، اوے نالین پا کے پہنچا عرشوں تے شان والا، لکھدا رسی خدامی رب شان ہے ودایا، عرش بری تے رب نے محبوب نو